یہ کہانی ایک ایسے پراسرار گاؤں کی ہے جو گہرے جنگلوں کے درمیان واقع تھا۔ اس گاؤں کا نام کالا پانی تھا۔ کالا پانی گاؤں کے لوگ اتنے پراسرار تھے، ان کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ گاؤں ایک بدروحوں کے سائے تلے ہے، اور جو بھی اس گاؤں میں رات گزارتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا جس کا نام علی تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ کالا پانی گاؤں کے قریب سے گزر رہا تھا۔ علی کے دوستوں نے اسے گاؤں کے بارے میں بتایا اور اسے وہاں جانے سے منع کیا، لیکن علی کو تجسس تھا۔ وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر گاؤں میں داخل ہو گیا۔ رات ہوتے ہی گاؤں میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ ہوا میں ایک بھاری پن تھا اور درختوں کے درمیان سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ علی نے ایک پرانی مسجد میں پناہ لی، لیکن وہاں بھی اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اچانک اس نے ایک عورت کی چیخ سنی۔ وہ آواز مسجد کے باہر سے آ رہی تھی۔ علی نے باہر جھانکا تو اس نے دیکھا ایک سفید لباس میں ملبوس عورت زمین پر گر پڑی ہے۔ وہ اس کی مدد کے لیے دوڑا، لیکن جب وہ قریب پہنچا تو عورت غائب ہو چکی تھی۔ علی کو ایک شدید خوف محسوس ہوا۔ وہ مسجد میں واپس جانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کے پیروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ زمین پر گر گیا اور اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے کھینچ رہا ہے۔ اس نے اپنے اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک آواز سنی، ایک کھوکھلی بھیانک آواز جو اس کے کان میں گونج رہی تھی۔ آواز نے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ علی نے چیخنا چاہا، لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں پھنس گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا جسم سرد ہو رہا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے۔ صبح ہوئی تو علی کے دوستوں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کبھی نہیں ملا۔ کالا پانی گاؤں میں ابھی بھی رات کے وقت عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ علی کی روح اب بھی اس گاؤں میں بھٹک رہی ہے۔ تو دوستو، کبھی کالا پانی گاؤں کے قریب سے نہ جانا، کیونکہ وہاں کون سی راتیں چھپی ہیں کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا آپ سب کو میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی کالا پانی گاؤں کے قریب نہ جائے۔ وہ ایک خطرناک گاؤں ہے، اور لوگوں کا کہنا سچ ہے۔ وہاں پر موجود بدروحیں انسان کے جسم کو جکڑ لیتی ہیں اور کبھی دوبارہ اس گاؤں سے واپس نہیں آنے دیتی۔ سرے شام اس گاؤں میں اتنا سناٹا چھا جاتا ہے کہ کوئی بھی وہاں موجود نہیں ہوتا۔ تو آپ سب بھی اس گاؤں کے بارے میں صرف کہانیاں مشہور نہیں ہیں، یہ ایک سچ ہے، یہ ایک ایسا سچ ہے جسے آپ سب کو بھی ماننا ہوگا۔